بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں۔ جمال ظاہری اور روحانی و اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیت اور دولت مند حضرات کی نگاہ میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتے تک بھیجا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشکش اصحاب پیغمبر نے یہ محسوس کیا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیں، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس اقدام کرنے کی وجہ ان کا تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں۔ اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئے مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور میرے پاس کس غرض سے آئے؟ جناب ابوبکر صدیق نے کہا، یا علی، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام اور رتبے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم نے رد فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابوبکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگار ہے اور میں بھی علاقہ مانوں ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا علی،
آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبون حالی نے علی رضی اللہ عنہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب ابوبکر کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف و جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبون حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازواج کا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیشکش نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کیا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت و شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ کو اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھرا عبا پہنا اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی جناب سلمہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے، اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے۔ بالآخر الامر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کا اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں، تاکہ اس سے منحوس رہوں اور اپنی تکلیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میرے عقد میں دے دیں، تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر لوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ کہا۔ پیغمبر خدا نے
جناب کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر نے فرمایا، اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ حضرت علی خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوگی۔ تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ نے اپنے دختر موئی سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں کو آرو کہ جبریل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے اور خدا وند کریم کی طرف سے پیغام لائے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ازواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم لوگوں کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام اور درجے کو بالا تر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازواج اللہ راضی ہے، اور اس کا حکم دیا ہے کہ لوگوں، رسول اللہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو عقد موئی سے کر دیا ہے اور میری ذرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازواج کو تمہارے لیے مبارک کر دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کا مہر ایک زیرہ ہے جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی۔ یمنی کنان کا ایک جوڑا، ایک گسفن کی کھال رنگی ہوئی۔ حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کا جہیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرہ کو جو تم نے حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار کے اور اس زرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں ہے وہ زرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایت کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا، اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں کچھ درہم حضرت اسماء کو دیے اور فرمایا کہ اسے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے۔